جو قوم پوری دنیا کے لیے آئیڈیل تھی، جو قوم اس کائنات کے لیے آئیڈیل ہوا کرتی تھی، آج اس قوم کا حال دیکھ لو، اس قوم کا حال دیکھ لو۔ ملک کے کونے کونے میں کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں ستائے جا رہے ہیں، کہیں رسوا کیے جا رہے ہیں، کہیں موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کہیں جیل میں بند کیا جا رہا ہے، کہیں مقدمے لگائے جا رہے ہیں، کہیں FIR درج کرائی جا رہی ہے۔ یہ سارے ملک کے کونے میں حالات جو بنے ہوئے ہیں، صرف اسی لیے کسی سمجھدار نے اشارہ کر کے بہت زمانے پہلے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنے طرز کو، بدلو اپنے کردار کو۔ آج دنیا اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے جس طریقے پر تھے، اگر آج بھی آ جائیں دور پلٹ سکتا ہے۔ زندہ رسول کے ماننے والے یہاں سب کے سب زندہ ہیں، زندہ امام کے ماننے والے اور اپنے رسول کی زندگی کا عقیدہ رکھنے والے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی جانے کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ بے شک بے شک، جی حق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ یہاں کوئی اس انتظار میں نہیں ہے کہ حضرت کرسی سے ہٹیں اور ہم جائیں، یہاں کوئی انتظار میں نہیں ہے، چونکہ الحمدللہ ہم لوگ روزانہ منبر رسول پر ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی دعا سے اتنی نظر تو ہماری کام کرتی ہی ہے کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر، ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر، ان کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگ جاتا ہے کون بھاگنے والے ہیں، کون رکنے والے ہیں۔ مجھے یاد ہے تھوڑے سے زمانے پہلے جب CA اور NRC کا مسئلہ آیا تھا تو بہت سارے حضور کے دشمنوں نے دہلی کی سرزمین پر کہا تھا تھوڑا سا مسئلہ خراب ہو جائے گا تو یہ جتنے شاہین باغ بنا کے بیٹھے ہیں تھوڑی سی دیر میں بھاگ جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آ کے ٹھریا کے اس ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھ لو، یہ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، بے شک بے شک، یہ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، یہ وہ غلام ہیں جو پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہائے ہائے ماشاءاللہ، یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے، کیا بات ہے، یہ خریدے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ بکاؤ لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے غلامی میں بیچ دیا ہے، حضور کے نام پر بیچ دیا ہے، اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جب حضور کے عشق اور حضور کی محبت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ ایک عاشق نے تو یہاں تک کہا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، اللہ اللہ، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ یہ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں جلسوں میں یہ ساری بھیڑ دیکھنے کے بعد یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ادارہ چل رہا ہے اس ادارے سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، اس ادارے سے مسلک کا کام ہو رہا ہے، اس ادارے سے سنیت کا کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب سب کا فائدہ ہوتا ہے تو سب محبت میں جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو تو لوگ دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں اتنے بڑے مجمع میں کسی کو یہ انتظار نہیں ہے کہ یہ جلسہ ختم ہو جائے، صلاۃ و سلام ہو جائے، تقریر بند ہو جائے، نعت پڑھنے والے چلے جائیں، کوئی یہاں گھڑی نہیں دیکھ رہا ہے کہ رات کے 12:30 بجے ہیں یا 1:45 بج گیا ہے، گھڑی میں تو 1:45 بجا ہے، مگر حضور کے غلاموں کے چہرے بتا رہے ہیں
ہیں کبھی ابھی نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہیں، اب یہ جلسہ چلے گا اور اتنا چلے گا، اتنا چلے گا، دنیا والے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ 1400 سال کے بعد جب غلاموں کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ احسن البرکات، محافظ ناموس رسالت۔ ہمارے ہاں کام بہت بڑا ہو سکتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی توجہ رہے، میں جو کہنے لگا ہوں وہ اس منبر کے بیٹھنے والے علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ آپ کے علاقے کے علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، چونکہ میں مہمان ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقے کے حالات کیا ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، اگر یہ قوم حسد سے دور ہو جاتی تو کام بہت بڑا ہو جاتا۔ اگر یہ قوم اپنے سینے سے کینہ نکال دیتی تو آج بھی ملک کے کونے کونے میں حضور کی عزت کے جھنڈے لہرائے جاتے۔ اگر آج ہمارے اپنے لوگ جن میں کینہ ہے، برائی ہے، حسد ہے، جلن ہے، ٹانگ کھینچ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ماحول گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے بے وقوف، تجھے اس بات کا اندازہ نہیں، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، عزت وہی دیتا ہے، شان وہی دیتا ہے، مقام وہی دیتا ہے۔ کتنے لوگ آج ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے میں لگے ہیں۔ کسی سمجھدار نے ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج المیہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات نہ سمجھ میں آئے، اور جن کو نہ سمجھ میں آئے بڑی معذرت کے ساتھ وہ اپنے آپ میں خوش رہیں، مجھے نہ بلائیں، لیکن جو حق ہے وہ بولا جائے گا، جو سچ ہے وہ بولا جائے گا۔ سچ کیوں بولا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم چاپلوسی نہ کرواتے ہیں، نہ چاپلوسی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ کون امام احمد رضا؟ وہ امام احمد رضا جس کی بارگاہ میں کہا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے انعام ملے گا۔ امام احمد رضا نے فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام ہے۔ ہائے ہائے بے شک، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کے غلام ہیں تو میرے امام نے نہ چاپلوسی کی ہے اور نہ اپنے غلاموں کو چاپلوسی سکھائی۔ میرے امام کا مزاج یہی ہے، جو حق ہے وہ بولا جائے گا، جو سچ ہے وہ بولا جائے گا، اور جنہیں نہ سمجھ میں آئے، جنہیں اچھا نہ لگے، ان سے ہاتھ جوڑ کے ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے،
آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ برائی نہیں کرتا ہے، آئینہ گورے کو گورا دکھاتا ہے، کالے کو کالا دکھاتا ہے، چہرے پہ داغ ہے تو داغ دکھائے گا، چہرے پہ پھنسی ہے تو پھنسی دکھائے گا۔ آئینے سے یہ امید مت رکھیے چہرے پہ داغ دبے ہیں اور آئینہ باضابطہ میک اپ کر کے سجا اور سوا کے دکھا دے گا، نہیں، آئینے کا یہ کام نہیں ہے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ عالمیہ اس بات کا یہ ہے، کاش میری قوم کے علماء اگر حضور کے مشن کو مخلص بن کے لے کے چلتے تو آج حالات ویسے ہی ہوتے جو حالات علامہ فضل حق خیر آبادی کے زمانے میں تھے۔ آج لڑائی صرف اس بنیاد پر ہے جلسے کے پوسٹر میں نام میرا نیچے کیسے آ گیا، جلسے کے پوسٹر میں میرا نام نیچے کیسے آ گیا۔ لڑائی ہے محض اس بنیاد پر جلسے کا اعلان آج جمعے میں نہیں کیا جاتا ہے، میرا نام نیچے آ گیا۔ کہتے ہیں صاحب جمعے میں ذرا اعلان کر دینا فلاں علاقے میں جلسہ، ارے نہیں صاحب میرا نام نیچے، میں کیوں اعلان کروں؟ ارے بے وقوف، تیرے اعلان کرنے نہ کرنے سے نہ جلسہ فیل ہوگا نہ کامیاب ہوگا۔ کامیاب کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، فیل کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تو کیوں سوچتا ہے تیرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ارے حضور کی محفل ہے، مجھے نہ دیکھ مصطفیٰ کی محفل ہے جس کی شان یہ ہے، ان کا ذکر صرف ٹھریا میں نہیں، شان یہ ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ آج اختلاف صرف اس بنیاد پر ہے ہمارے یہاں، میرا نام جلسے کے پوسٹر میں نیچے کیوں آیا، اللہ اللہ، میرے نام کے ساتھ القابات کم کیوں آئے؟ بے شک میں آپ کو اور میرا نام تو ہے ہی نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا نام تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو ایک بات بتا کے جاؤں، جلسے میں کسی کا نام بہت بڑا پڑ جانے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے ہی رہیں گے اور جو بڑے ہیں، فور ایگزامپل حضور حسان ملت آنے والے ہیں، اگر تمام ناموں کے نیچے حسان ملت کا نام خالی حضور حسان میاں کر کے ڈال دیجئے، نہ پیر طریقت لکھیں، نہ رہبر راہ شریعت لکھیں، کچھ نہ لکھیں، تمام حفاظ ائمہ اکرام کے نیچے نام ڈال دیجئے، مجھے بتائیے کیا نیچے نام ڈالنے سے یا چھوٹا نام ڈالنے سے حسان ملت کی شخصیت چھوٹی ہو جائے گی؟ نہیں، نیچے نام ڈالنے سے شخصیت چھوٹی نہیں ہوتی اور اوپر نام ڈالنے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی۔ بڑے بننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علم کانفرنس، مفتی اشرف رضا جیلانی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ صاف کرو اپنے سینوں کو کینے سے، کیا بات ہے، صاف کرو اپنے سینوں کو کینے سے، اس لیے نہ تمہارے چاہنے سے کوئی کام رک جائے گا، نہ تمہارے چاہنے سے ہو جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے تم الگ ہو کے پچھتاؤ گے، تم الگ ہو کے رو گے، تم الگ ہو کے شرمندہ ہوگے اور اس کے بعد کہو گے کاش میں جڑا ہوتا تو میری عزت سلامت رہتی، کاش میں مشن کا حصہ ہوتا، مشن کامیاب ہوتا، اس کی فہرست میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں نام تو میرا آ جاتا۔ آج المیہ اس بات کا ہے، لوگ اس چکر میں لگے ہیں میرا نام میرا نام میرا نام۔ ارے نام کرنے والے یاد رکھ، کسی سمجھدار نے کہا تھا نام کے چکر میں مت پڑ، کام کرنے کی عادت ڈال لے، اللہ تیرا نام روشن کر دے۔ کام کرو تو صحیح۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جلسے کا دور ہے، پوسٹر کا دور ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ امام احمد رضا کا نام کیسے زندہ ہے؟ امام احمد رضا کا نام آج تک کیسے زندہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آج تک کیسے زندہ ہے؟ امام شافعی کا نام آج تک کیسے زندہ ہے؟ امام مالک کا نام آج تک کیسے زندہ ہے؟ امام احمد بن حنبل کا نام آج تک کیسے زندہ ہے؟ وہ پوسٹروں کا زمانہ نہیں تھا، وہ اشتہار کا زمانہ نہیں تھا،
ارے رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ تک، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت، پڑھو مدرسے میں جاؤ، خادم بنو، شاگرد بنو، باضابطہ کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کرو، قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، فقہ پڑھو گے، اصول حدیث پڑھو گے، تفسیر پڑھو گے، اصول تفسیر پڑھو گے، نحو پڑھو گے، صرف پڑھو گے، فصاحت و بلاغت پڑھو گے، کسی اللہ والے کے سامنے زانوئے ادب طے کر لو گے، جب تمام خلوص کی منزلیں طے کر دو گے تو اللہ تمہیں دنیا ہی میں مقام عطا فرمائے۔ بے شک۔ اور تم یہ سوچو کہ بغیر پڑھے زبردست نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو جس منصب کے قابل نہ ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں زیادہ فاسٹ تو نہیں بول رہا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور ہلکے بولوں یا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بہت چھوٹے انسان کو مثال کے طور پر، یہ ہمارے اس ادارے کے جو انتظامیہ ہیں، کسی بہت چھوٹے انسان کو جو نہ عالم ہو، نہ فاضل ہو، نہ مفتی ہو، نہ محقق ہو، نہ قرآن جانے، نہ حدیث جانے، نہ تفسیر جانے، اگر کسی ایسے چھوٹے انسان کو بہت بڑے صوفے پہ لا کے یہاں بٹھا بھی دیں، توجہ ہے آپ کی؟ اگر اس ادارے کے لوگ کسی بہت چھوٹے انسان کو محبت میں بہت بڑے صوفے پہ لا کے بٹھا بھی دیں تو لوگ مذاق بنائیں گے، مانیں گے نہیں؟ کیا لوگ مذاق بنائیں گے، مانیں گے نہیں؟ اس لیے کہ عزت پلاننگ اور سازش سے نہیں ملتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات خدا کی ہے، کسی کے چاہنے سے عزت نہیں ملتی ہے اور کسی کی سازش سے آپ ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، چونکہ عزت اور ذلت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے انسان کو لا کے یہاں بٹھا دیں تو اس کی اپنی مذاق بنے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو اس قابل ہی تھا نہیں، ارے ہم تو محبت میں چلیے آپ کو یہاں بٹھا دیں گے، مگر ذرا گریبان جھانکیے کہ یہاں بیٹھنے کے قابل بھی ہیں، ہم بٹھا دیں گے، پوسٹر میں خصوصی نام لکھ بھی دیں گے، سرپرستی بھی کرا دیں گے، صدارت بھی کرا دیں گے، مگر یار خدا کے بندو یہ پوسٹروں کی صدارت کب تک کرو گے؟ یہ پوسٹروں کی قیادت کب تک کرو گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں جب نرسنگانند نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، ارے پوسٹر کی قیادت کے لالچیوں روموں میں بند تھے، تمہاری زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا تھا، وہی تھا مرد قلندر، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، دنیا جسے خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے، اس نے کہا تھا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علم کانفرنس، محافظین ناموس رسالت، ماشاءاللہ زندہ باد۔ آج لوگ پریشان ہیں، میرا نام اوپر کیوں نہیں آیا صدارت میں، سرپرستی میں کیوں نہیں آیا، قیادت میں کیوں نہیں آیا؟ ارے جاؤ کہیں پڑھو، مدرسے میں ایڈمیشن لو، اللہ اللہ، مطلب سمجھو قیادت کا۔ کیا بات ہے؟ ڈرانے والوں، ڈرپونک لوگوں، قوم کے جوانوں کو ڈرا رہے ہو، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ حضور کی عزت کی بات آئی، میری قوم کے جوان جسے اپنا بڑا رہبر اور رہنما سمجھتے تھے اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے، حضرت حالات اچھے نہیں ہیں، حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، دل میں بڑی تکلیف ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں حضور کے لیے، حضرت آپ ہماری سرپرستی کہیں۔ یہی جن کو بڑے بڑے القاب و آداب چاہیے، پوسٹر میں سب سے اوپر نام چاہیے، انہوں نے قوم کے جوانوں کو ڈرا دیا، دبا دیا، کہا نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، پریشان نہ ہو، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں جمعے میں ختم شریف پڑھ لیتے ہیں، شیرینی کا انتظام کرا لو، ختم شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر دعا کر لیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں وہ بزدل
اگر ختم شریف پڑھنے سے سارے حالات اچھے ہو جاتے تو میرے نبی 313 کو لے کے بدر کے میدان میں کیوں جاتے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی 313 صحابہ کو لے کر، کیا تمہاری دعائیں رسول اللہ کی دعاؤں سے زیادہ مقبول ہیں؟ اس پیغمبر کی شان یہ ہے، اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ رسول اللہ کی دعا کی شان۔ اللہ کے محبوب جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، ممبر پہ ہیں، ایک آنے والے جانثار نے کہا تھا یا رسول اللہ انسان اور جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، کہیں سالی ہے بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، گرائے نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ نے بارش کو جاری فرما دیا۔ حضرت میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں آپ کے فون کال میں سے، یا تو پیچھے بیٹھیے یا عزت سے بیٹھیے، میں اچھا نہیں لگ رہا، تھوڑا سا معذرت۔ رسول اللہ کی دعا سے زیادہ، رسول اللہ کی دعا سے زیادہ دعا کس کی عظیم ہے؟ بتائیے آپ، حضور سے زیادہ تیز کسی کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت سے صحابہ کو لے کر کہاں گئے؟ بدر میں۔ کہاں گئے؟ توجہ نہیں آپ کی؟ کہاں گئے؟ بدر میں۔ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا؟ حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات اچھے کب تھے؟ ذرا وہ سن بتائیے اور ہجری بتائیے۔ کیا بات ہے؟ حالات کب اچھے تھے؟ کیا بات ہے؟ ہماری تاریخ یہ رہی ہے جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آئے آئے۔ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ آپ جانتے ہیں غلامی موجودہ دور میں قوم مسلم اس لیے کر رہی ہے چونکہ ہماری سرپرستی کرنے والے ہمیں غلامی پر مجبور کر رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں دبا رہے ہیں، ورنہ حال ایسا نہیں تھا۔ بات جب قیادت کی آئی تھی تو صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے جا کے کہا تھا مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ آئے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ آپ جانتے ہیں قیادت ایسی ہوتی ہے، لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے، صدارت ایسی ہوتی ہے۔ آج جتنے لوگ ان ساری چیزوں کے خواہش مند ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں ذرا اس کی لمٹ سمجھیے، ذرا اس کے دائرے کو سمجھیے، ذرا کام کرنے کے انداز کو سمجھیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو عہدہ ملے تب آپ کام کریں، یہ ضروری نہیں کہ جب آپ کا نام شامل کر دیا جائے تب آپ کام کریں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے نام کے نعرے لگیں تب کام کریں۔ آج آپ کو معلوم ہے کتنی جگہ دیکھا میں نے، میں یا مہمان ہوں مجھے نہیں معلوم، یہ جتنے بھی لوگ آس پاس بیٹھے، کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھنے والے لوگوں میں دو چار لوگوں کے نام جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کہہ دیا جاتا ہے ان کا نام، تو دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں دیکھو یہ ذرا خاص ہے، ان کا نام لے دیا، ہمارا نام نہیں آیا۔ جس کا نہیں آیا وہی دشمن، جس کا نہیں آیا وہی برائی، جس کا نہیں آیا وہی غیبت، جس کا نہیں آیا وہی کینہ۔ یار خدا کے بندو کب تک چلے گا یہ؟ کب تک؟ 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، دنیا آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی پلاننگ میں ہے۔ تم یہی حسد کرتے رہو گے، تم کینہ کرتے رہو گے، تم برائی کرتے رہو گے، تم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہو گے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آج دنیا کی وہ قومیں جنہیں کل تک زمین پر چلنے کا سلیقہ نہیں تھا، جنہیں زمین پر چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بولنے کا سلیقہ ہم نے دیا، جنہیں کھانا کھانے کا شعور ہم نے دیا ہے، جنہیں کرسی پہ بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا ہے، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا ہے۔ مگر آج حالات بدل گئی، دنیا کہہ رہی ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ آج حالت یہ ہے دنیا روڈ بھی سجانے لگی ہے جس طرح جلوس محمدی میں ہم سجاتے ہیں۔ ارے یار خدا کے بندو نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے، نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے۔ یاد رکھیے گا دنیا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے جو قوم پوری دنیا کے لیے آئیڈیل تھی، جو قوم اس کائنات کے لیے آئیڈیل ہوا کرتی تھی، آج اس قوم کا حال دیکھ لو۔
اس قوم کا حال دیکھ لو، ملک کے کونے کونے میں کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں ستائے جا رہے ہیں، کہیں رسوا کیے جا رہے ہیں، کہیں موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کہیں جیل میں بند کیا جا رہا ہے، کہیں مقدمے لگائے جا رہے ہیں، کہیں FIR درج کرائی جا رہی ہے۔ یہ سارے ملک کے کونے میں حالات جو بنے ہوئے ہیں، صرف اسی لیے کسی سمجھدار نے اشارہ کر کے بہت زمانے پہلے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنے طرز کو، بدلو اپنے کردار کو۔ آج دنیا اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے جس طریقے پر تھے، اگر آج بھی آ جائیں دور پلٹ سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کی تاریخ کیا تھی؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے، ڈاکٹر اقبال سے کہیے ذرا پرانا دور دوہرا دیجئے، ذرا ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ بتائیے، تو ڈاکٹر اقبال آپ کو بتائیں گے تمہارا انداز کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے ترجمانی کی، اے میری قوم کے جوانوں، تمہاری شان یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ تھی۔ آج حالات کیا ہیں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ حضور کی شان میں گستاخی ہو، ایک میمورنڈم بھی پیش کرنے کے لیے میری قوم کو 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ محض اختلاف کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ آپسی اختلاف، ذات اور برادری کے نام پر اختلاف، امیر اور غریب کے نام پر اختلاف، گورے اور کالے کے نام پر اختلاف۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے حضور کے نام پر جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، آپسی اختلاف کو ختم کر دیں، کینوں کو ختم کر دیں۔ اور یاد رکھیے گا میرا ایک جملہ، اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، دل بڑا کر کے اس کی قابلیت کو قبول کر لیں۔ بہت اچھا مشورہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا پیغام ہے، زندہ باد۔ ٹانگ مت کھینچیے، ٹانگ مت کھینچیے۔ مثال کے طور پر ہمارے بھائی سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ نے انہیں خطیب اعظم ہندوستان بنایا ہے تو مجھے مان لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر میرے اعتراض ہوتا ہے تو ان کی ذات پر نہیں، خدا کی عطا پر اعتراض ہے، چونکہ دینے والی ذات خدا کی ہے۔ انسان کو خود چاہنے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہی تو ہے، صلاحیتوں کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ورنہ حالت یہ ہے اس منبر پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن بس وہی ہے، ہماری قوم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگی ہے۔ ہم اپنوں کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنوں کی قابلیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں انہیں زندگی میں ایک بات یہ احساس ضرور ہوتا ہے، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، بیگانہ بیگانہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے علاقے میں جو بھی ہیں، علماء ہیں، مقررین ہیں، خطبہ ہیں، شورا ہیں، ذرا ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، برائی کا ماحول پیدا مت کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے آج سب سے زیادہ ہمارے یہاں چائے کے ہوٹل پر کس کی برائی ہو رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ مسجد کے امام کی۔ اللہ کس کی؟ مسجد کے امام کی۔ سب سے زیادہ برائی مسجد کے امام کی، سب سے زیادہ برائی مدرسے کے مدرس کی، سب سے زیادہ برائی مدرسے کے محتمم کی، مدرسہ چلانے والے کی، اور ہو کہاں رہی ہے؟ چائے کے ہوٹل پر۔ اے مسلمانوں کچھ تو شرم کرو،
کچھ تو لحاظ کرو. اللہ نے تمہیں اپنی قوم کے ان رہنماؤں کی برائی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے تمہیں علماء سے حسد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. خدا نے تمہیں چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر اپنی قوم کے رہبر کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تم اتنا صاحب زبان بن رہے ہو, بولنے والے, سیاست کر رہے ہو. ارے منع تمہیں کس نے کیا ہے سیاست کرنے سے؟ سیاست کسی کو گرانے کے لیے مت کرو. دنیا کی طرح سیاست کرنی ہے تو صلاح الدین ایوبی کی طرح کرو, محمد بن قاسم کی طرح کرو, ارطغرل غازی کی طرح کرو, عثمان غازی کی طرح کرو, جنہوں نے اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کا خواب دیکھا تھا, نیت میں خلوص تھا. اللہ نے سلطنت عثمانیہ کو قائم فرمایا. سبحان اللہ. یہ علماء کی برائی کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے, ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جو طلبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے. انہوں نے کیا پڑھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کے 30 پارے, 114 سورتیں, 6666 آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. کیا کیا انہوں نے آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی اہمیت جاننے کے لیے کوئی بہت ساری دلیلوں کی ضرورت نہیں. ذرا اتنا سوچئے, میری قوم کے 70 سال کے ایک بوڑھے کو 5 لائن کی دعائے قنوت 70 سال کی عمر میں یاد نہ ہوئی. ان کی محنت کا اندازہ لگانا ہے. دیکھو ہمارا 25 سال سے 30 سال کا جوان نکاح کی محفل میں دیکھ لو, تلفظ کے ساتھ, پروناؤنسیشن کے ساتھ پہلا کلمہ میری قوم کے جوان کو یاد نہیں نکلتا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے؟ پہلا کلمہ میری قوم کے جوان کو 30 سال کی جوانی میں یاد نہیں نکلتا ہے. ہمارے 70 سال کے بزرگوں کو اتحیات یاد نہیں ہے, دعائے قنوت یاد نہیں ہے, چہار قل یاد نہیں ہے, 10 سورتیں یاد نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. پھر اندازہ لگاؤ قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کرنا کتنا بڑا کام. پھر اندازہ لگاؤ حافظ قرآن بننا کتنا بڑا کام ہے. یہ جو آپ کے دارالعلوم میں پڑھانے والے لوگ ہیں, انہیں گری نظر سے پہلے دیکھنے والوں ذرا ان کی اہمیت کو جانو. یہ کتنی محنت کرتے ہیں. جہاں آندھی طوفان ہے, بارشیں ہیں, لوگ ادھر ہیں, خوشی میں ہے, ماحول میں ہے, مگر یہ علماء ہیں, حفاظ ہیں, جو دن کے اجالے میں بھی پڑھاتے ہیں, رات کے اندھیرے میں بھی پڑھاتے ہیں, صبح و شام اسی چیز کے لیے لگے رہتے ہیں تاکہ میری قوم کی قیادت کرنے والے حفاظ اور علماء تیار ہو جائیں. لیکن ہم کیا دے رہے ہیں بدلے میں؟ حسد, کینہ, برائی, غیبت, ٹانگ کھینچنے کا کام کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیے, آج اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہے, اتنے علماء اکرام ہیں, حضور حسان ملت آئے, میں حاضر ہوا, محمد علی فیضی صاحب آنے والے ہیں, یہ جتنے لوگ آئے ہیں, تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ مدرسے کے مدرس کی یا اس علاقے کی؟ بتائیے مجھے. اس علاقے کی یہ تعریف آپ کی ہے. اور اگر یہی مدرسہ ذرا سا ڈگمگا جائے, حالات خراب ہو جائیں, چلنا بند ہو جائے, تو برائی کس کی ہوگی؟ آپ کی. آپ نے کیا بند کیا؟ قرآن کی تعلیم کو. آپ نے کیا بند کر دیا؟ دین کی تعلیم کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مومن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس دارالعلوم کو کسی بھی قیمت پر کمزور پڑنے نہیں دیں گے. برائی مت کیجئے, برائی مت کیجئے, حسد مت کیجئے, کینہ مت کیجئے. اور جتنے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولنے والے ہیں, میں تو صرف ایک جملہ اپنی قوم کے جوانوں کو بھی سمجھاتا ہوں, اپنی قوم کے بزرگوں کو بھی سمجھاتا ہوں. ان سے کہتا ہوں, کام کرنے والوں کی قدر کریں, کان بھرنے والوں کی نہیں. میری بات سمجھ آئی؟ کام کرنے والوں کی قدر کریں, کان بھرنے والوں کی نہیں. کان بھرنے والے آج زیادہ ملیں گے, کام کرنے والے آج کم ہیں. آپ کو باغی بنایا جائے گا, آپ کے سازش کی جائے گی, آپ کی برائی کی جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا, کوشش کیجئے گا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, دنیا میں بے عیب بندہ تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ. میں بے عیب نہیں ہوں. ممبر پہ بیٹھنے والے بے عیب معصوم نہیں ہیں. یہاں بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں بے عیب نہیں ہیں.
مجھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے، تو کسی عالم، کسی امام، کسی حافظ، کسی مدرس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کی نظر سے گزرے اس کو نظر انداز کیا کریں، اس کو بھول جایا کریں۔ یہ نہیں کہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر اپنے علماء کی عزت کو مجروح کر دیں۔ آج کتنے لوگ ہیں بڑی گری نظر سے، حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آؤ رسول اللہ سے پوچھو، رسول اللہ سے پوچھو ہماری یہاں سب سے زیادہ شان والا کون ہے؟ پوچھ لیجئے یا رسول اللہ شان کس کی زیادہ ہے؟ دولت والے کی، مال والے کی، زمین والے کی، بلڈنگ والے کی، حویلی والے کی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دنیا کو قرآن سکھاتا۔